پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. آج 273ویں کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں ملکی سلامتی سے جڑے بہت سے معاملات پر گفتگو کی گئی. آئی ایس پی آر کی جانب سے اس کا اعلامیہ جاری ہوا ہے. کچھ اہم نکات جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی جرائم اور مخصوص سیاسی مفادات کے گٹھ جوڑ کو دو ٹوک انداز میں مسترد کرتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ ایسے عناصر قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں. فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ قومی وحدت، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی بدنیتی، چاہے وہ سیاسی ہو یا کسی اور نوعیت کی، ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور افواج پاکستان اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنایا جائے گا. کانفرنس میں بلوچستان میں خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا گیا جو مقامی لوگوں کی بااختیاری سماجی روابط اور عوامی شمولیت کے ذریعے دہشت گردی سے جڑے گورننس کے مسائل کے پائیدار حل کی جانب مؤثر قدم ہے. شرکاء نے اس امر پر بھی زور دیا کہ بلوچستان کی نوعیت کے عوام دوست اور ترقیاتی اقدامات خیبر پختونخوا میں بھی ناگزیر ہیں تاکہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت پائیدار امن اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے. تو ظاہر ہے یہ بڑی اہم نوعیت کی کور کمانڈرز کانفرنس تھی اور اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے بہت سارے پیغامات ہیں، دہشت گردوں کے لیے بھی اور دہشت گردوں سے گٹھ جوڑ رکھنے والوں کے لیے بھی، اور مخاطب جو ہے اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت بھی ہے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے اور دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے، اور بلوچستان میں بھی ترقیاتی کاموں کو سراہا گیا ہے. کل سے ایک بحث چل رہی ہے کہ پی آئی اے کتنے میں بکی، 135 ارب میں، 10 ارب میں یا 55 ارب میں، یہ بحث ہو رہی ہے اور اس پر سب اپنے اپنے میتھمیٹکس کو، اپنی اپنی کیلکولیشنز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی تو صرف 10 ارب میں، حکومت کے حصے میں تو 10 ارب آیا ہے، ابھی 75% جو حصے ہیں اس کی فروخت کے بعد. حکومت کا خیال ہے کہ نہیں، اگر ہم 25% اور بیچ لیں گے تو پھر ہمارے پاس 55 ارب آئے گا، لیکن وہ تو آئے گا. تو ابھی تک کتنا حکومت کا میک شور کیا ہے خریدنے والوں نے، وہ تقریباً 11 بلین بنتا ہے، 10-11 ارب. اس پر بحث ہو رہی ہے. تو ذرا اس پر ہم، اور پھر جو حکومت کی اتحادی جماعت کے رہنما ہیں وہ بھی کامنٹ کر رہے ہیں کہ جی جو پی آئی اے ہے یہ منافع میں چلی گئی تھی تو اسے کیوں بیچا، لیکن چلیں اگر بیچ بھی دیا ہے تو اس کے جو اثاثے ہیں وہ تو اربوں کی مالیت کے ہیں، تو پھر اتنے سستے داموں کیوں بیچا ہے. پھر جو اس کے ذمہ واجب الادا رقم تھی، جو بقایا جات تھے، جو واجبات تھے پی آئی اے کے تقریباً 680 ارب روپے کے، وہ حکومت نے اپنے ذمہ کیوں لے لیے؟ اس کو حکومت ادا کرے گی، یعنی عوام اپنے ٹیکس کے پیسوں سے ادا کریں گے. تو اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے، اس پر تھوڑی بات کریں گے. دوسرا، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ جو اسیران کوٹ لکھپت ہیں ان کی رہائی عمل میں لائی جائے، چاہے وہ پیرول پر ہی کیوں نہ ہو. پیرول پر ان کو رہا کیا جائے تاکہ وہ اڈیالہ جیل میں جا کر بات چیت کریں اور پھر مذاکرات کا کوئی آگے راستہ نکل سکے. لیکن ابھی تک وزیر اعظم کی جو مذاکرات کی خواہش ہے یا آفر ہے پی ٹی آئی کے لیے، اس کا مثبت جواب پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں دیا گیا، بلکہ سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بانی کی واضح ہدایات موجود ہیں کہ انہیں مذاکرات نہیں کرنے ہیں، اور سہیل حافظی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تیاری کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو اسٹریٹ موومنٹ کا کہہ دیا گیا ہے، اس کی تیاری کرنے کا کہہ دیا گیا ہے. تو یہ سارے موضوعات ہیں جس پر آج ہم بات کریں گے. اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوارڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے، پی ایم ایل این کے رہنما. بہت شکریہ اختیار ولی صاحح، خوش آمدید. شیر افضل مروت صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں. نعیم حیدر پنجوتا مجھے جوائن کریں گے. میں سب سے پہلے تو ذرا پی آئی اے پر آپ گفتگو کا آغاز کر لیتا ہوں. پی آئی اے کتنے میں بکی ہے؟ لیکن ساتھ میں جو خرم شہزاد صاحب ہیں، مشیر ہیں وزیر اعظم کے، وہ یہ کہتے ہیں، وزیر خزانہ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 55 ارب آئیں گے حکومت کے حصے میں. اختیار ولی صاحب، کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اگر ہم صرف ابھی 75% کی بات کریں تو اس 75% میں سے 7.5% ہی حکومت کے حصے میں آئے گا جو 10-11 ارب بنتا ہے؟ ہاں، یہ جو خرم شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو بات کر رہے ہیں اگلے 25% کی، جس کے بارے میں گمان ہے کہ یہی خریدار اسے بھی خرید لے گا تو پھر شاید 45 ارب اور آ جائے گا. لیکن ابھی جو 75% حصے کی فروخت ہوئی ہے اس میں حکومت کے حصے میں یہی 10 ارب آتا ہے. کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسداللہ خان. دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ حکومت کے حصے میں کیا پیسے آتے ہیں، کتنے نہیں آتے، وہ تو بات کی بات ہے، اور میں اس پہ میرے پاس کوئی صحیح ایگزیکٹ اعداد و شمار بھی نہیں ہے. لیکن جو چیز میں سمجھتا ہوں وہ میں آپ کو اور آپ کے سامعین کو بتانا چاہوں گا کہ
پی آئی اے ایک ایسا ادارہ بن گیا تھا کہ وہ قومی خزانے پر بھی بوجھ، ملک پر بھی بوجھ، قوم پر بھی بوجھ، اور جو آخری اس کی مطلب خسارہ تو اس کا خسارہ ہی ہے، سینکڑوں ارب روپے سالانہ خسارہ ہوتا تھا جو آپ جیب سے ڈالا کرتے تھے۔ ایک تو سب سے پہلے جو بڑی بات ہے کہ وہ خسارہ آپ جو ہے آپ اس سے آپ کی جان چھوٹ گئی ہے۔ نمبر 2، آپ کو ایک ایسی ایئر لائن جو ہے مل کے بن کے ملے گی، یہ جو میں سمجھتا ہوں جو انیشیلی باتیں ہوئی جس کا مجھے علم ہے کہ ایمریٹس کے لیول پر اس کو لے کے جائیں گے، قطر ایئر ویز کے لیول پر اس کو لے کے جائیں گے، لفتانزا کے لیول پر اس کو لے کر جانا ہے۔ یہ ہوگی نمبر 2 بات۔ نمبر 3 اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے جو قومی نجکاری کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ جو اس میں آخری سٹ لگائی گئی تھی، پی آئی اے کبھی بھی منافع بخش ادارہ نہیں تھا، لیکن جو آخری سٹ اس کو لگائی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، وہ بڑی خطرناک تھی۔ جب فلور آف دا ہاؤس ان کے شہری ہوا بازی کے وزیر نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے تمام پائلٹس کی ڈگریاں جو ہے وہ جعلی ہیں، آپ کے تمام سارے جتنے پائلٹ تھے وہ سب کے سب فارغ ہو گئے، آپ کی ایئر سپیس جو تھی وہ بند ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، آپ کے جو پروازیں تھی یورپ کے لیے، یو کے لیے، وہ بند کر دی گئی۔ تو میرے خیال میں تقریباً 5-6 سال بعد، 7 سال بعد تو آپ نے اپنی ایئر سپیس پی آئی اے کی بحال کروائی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جانا تھا اس کی جو وقار ہے اس کو بحال کرانا تھا، اپنے خسارے کو کم کرنا تھا۔ صحیح ہے، لیکن اچیومنٹ 2-3 ہے۔ یہ تو آپ نے مائل سٹون اچیو کر لیا نا۔ یہ جو آپ کے وہ جو ہوا بازی کے جو وزیر تھے اس وقت کے، جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا، اس سے جو نقصان ہوا، اس کو آپ نے اپنی ایفرٹ سے ہی وہ روٹس بحال کرائے، وہ سب کچھ تو ہو گیا نا۔ اب یہ تو پی آئی اے کے کریڈٹ ہے، مگر اب اس میں دیکھیں چودھری منظور صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پی آئی اے کے پاس 30 جہاز ہیں، تقریباً 100 ارب روپے کے ہیں، ملازمین کا پروویڈنٹ فنڈ 20 ارب ہے جو کہ جمع ہے، 8 بلڈنگز ہیں تقریباً 50 ارب روپے کی ہیں، 10 ارب روپے کے سپیئر پارٹس اور ہینگرز پڑے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو صرف اتنے جتنے کے جہاز ہیں اتنے میں آپ اس کو فروخت کر رہے ہیں، اور وہ بھی 92% تو جو خریدار ہے اس نے اپنی کمپنی پہ ہی انویسٹ کرنا ہے۔ گورنمنٹ کو تو 10 ارب ہی ملا، وہ جو پچھلے سال 1 سال پہلے جو بid آئی تھی، تو 1 سال انتظار کرنے کے بعد بھی آپ کے سمجھ آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 ارب کے تو جہاز ہی جہاز ہیں۔ منظور صاحب آ جاتے، وہ 500 ارب کی بولی دے دیتے، ہم ان کو دے دیتے۔ اتنی اوپن آپ کے سامنے ساری کارروائی ہوئی ہے، میرے خیال میں جتنے شفاف طریقے سے ہوئی ہے، دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے۔ اب اگر مارکیٹ میں اس پہ کوئی اس سے زیادہ بڑھ کے بڈ نہیں آ رہی ہے تو اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ منظور صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک جہاز جس پہ ٹوٹل 30-35 یا 40 زیادہ سے زیادہ لوگ نہیں بھرتی کرنے تھے، اس پہ 500 لوگ بھرتی کر دیے گئے تھے۔ کیسے چلائیں گے آپ اس ادارے کو، کیسے اس کو منافع بخش بنائیں گے؟ ایئر سپیس اس کی گم ہو گئی تھی، پائلٹ اس کے گراؤنڈ کر دیے گئے تھے کہ وہ چل نہیں رہے تھے۔ یہ تو کب سے یہ نجکاری کی یہ بات ہو رہی تھی۔ میرے خیال میں اٹس اے مائلڈ سٹون، یہ ایک اچیومنٹ ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کا خسارہ کم از کم وہ ختم ہو جائے گا اور منافع کی طرف آپ چلے جائیں گے۔ اب بات آئے گی، لیکن وہ جو 680 ارب روپے کا پہلے خسارہ جمع ہے اختیار ولی صاحب، وہ تو مگر وہ تو لائبلٹی کے طور پر نہیں گیا خریدار کے پاس، وہ ہم نے ہی پے کرنا ہے، یعنی عوام نے پے کرنا ہے اپنے ٹیکس سے، وہ رہ گیا ہے گورنمنٹ کے پاس 680 ارب روپے کا خسارہ۔ اس کے بعد اسد اللہ خان دیکھیں، ایک روڈ میپ اس کا بن چکا ہے، ایک طریقہ کار اس کا بن چکا ہے۔ ہم کم از کم مزید ڈیٹس میں تو نہیں جا رہے نا۔ جو آگ لگی ہوئی تھی وہ آگ، اس کے نقصان تو کم از کم بند ہو گئے، مزید آگے چل کے اور بھی چیزیں اس کی بہتر ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی آئی اے کو تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کتنی بڈ کتنی آئی تھی، اس کا تو ہم نے خود بھی اس پہ حیران رہ گئے تھے کہ یہ ہے کیا۔ اس سر وہ اتنی ہی آئی تھی جتنی میں اب گئی ہے، وہ بھی 10 ارب تھی، یہ بھی 10 ارب ہے۔ گورنمنٹ کے پاس تو 10 ارب ہی آئے ہیں، وہ 60% حصص کے 10 ارب تھے، یہ 75% حصص کے 10 ارب آئے ہیں۔ نہیں، آئی ایم ناٹ شیور، اس طرح نہیں ہے، بیکاز میں نے یہ جو آپ نے اس کی بات کی خرم شہزاد صاحب کی، وہ بھی 55 ارب روپے بتا رہے ہیں، اور وفاقی وزیر انفارمیشن وہ تو 55 ارب کہہ رہے ہیں نا سر، کہ باقی 25% حصے بیچنے کے بعد 55 ارب ہو جائیں گے۔ تو سر کرنا کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں آ جائے کوئی اس سے بڑی بڈ دے دے، ہم اس کو دے دیں گے۔
کوئی اس کے ڈیٹس خریدنا چاہے ہم اس کو دے دیں گے. آپ کے پاس اس کے علاوہ کسی کے پاس اس سے کوئی اچھا حل ہے تو وہ آئے بتائیں. مطلب یہ بیسٹ تھا جو آپ کر سکتے تھے. بالکل صحیح ہے. بٹ اس وقت اس سے بہتر کوئی آپشن موجود نہیں تھا. موقف آیا اس پہ. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں پنجوتا صاحب آپ کا کیا اعتراض ہے؟ پی ٹی آئی نے بھی اس پر اپنا رد عمل جاری کر دیا, تحریک تحفظ آئین نے علیحدہ رد عمل جاری کر دیا ہے. کیا اعتراض ہے بھائی؟ ایک لائبلٹی بنی ہوئی تھی پاکستان کی, اس سے جان چھوٹی اور اب وہ ترقی کی طرف جائے گا, ایک ادارہ ڈیولپ ہو جائے گا. کیوں آپ اس پہ پریشان ہیں؟ بہت شکریہ, بڑی مہربانی ہے صاحب, آپ نے موقع دیا. دیکھیں ان کے مطابق تو پاکستان کی عوام بھی لائبلٹی ہے ان کے لیے, اور جتنے پاکستان کے ادارے باقی ہیں نا, آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جب تک بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ ایسی پرائیویٹائز کرتے جائیں گے. اور پھر اس سے پہلے بھی ایک موقف اپنایا جائے گا کہ اب پاکستان اونچی اڑان بھرنے لگا ہے. اس وقت پی آئی اے کے حوالے سے کہا گیا کہ پی آئی اے اونچی اڑان, ایسی اڑان بھری ہے کہ وہ جو ہے اس کا تختہ ہی جو ہے انہوں نے پلٹ دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ 10 ارب روپے کی جو بات کی جا رہی ہے, یہ تو 135 کا کہتے تھے, لیکن بعد میں وہ ساری چیزیں سامنے تفصیل کے ساتھ آئیں کہ 135 میں سے صرف 10 ارب روپے حکومت کو جائیں گے اور باقی سارے اسی ادارے کے اندر لگیں گے. تو پھر بھائی جان آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے تو 10 ارب الٹا نقصان ہی کیا نا. اب آگے تھوڑی سی چیزیں تھوڑا بڑھیں. عمران خان سے کسی نے سوال کیا, پہلو جو وہ بتا رہے ہیں وہ جو آپ کو ہر سال 30 ارب روپیہ جیب سے دینا پڑتا تھا, وہ تو نہیں دینا پڑے گا. لیکن چودھری منظور صاحب کی آپ نے سٹیٹمنٹ پڑھی جس کے اوپر والی لائن کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ 26 ارب روپے تو پچھلے سال جو ہے منافع پی ائی اے نے کمایا. وہ منافع اگر وہ منافع نہیں تھا تو پھر آپ نے فگر غلط دیا. وہ منافع, اگر وہ منافع تھا تو پھر آپ نے کیوں آج نہیں, لیکن وہ منافع اس طرح تھا نا کیونکہ جو اس کی لائبلٹی ہے اس کو آپ نے الگ کر دیا, تو پھر یہ منافع کی صورت وہی بات آ گئی نا. تو دیکھیں آپ کسی گورنمنٹ چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, جیسے بھی آپ کو مینڈیٹ ملا ہے, آپ اس آگے اس چیز کو لے کر بڑھ رہے ہیں. آپ کا کام ہے تمام اداروں کو بیچنا یا تمام ادارے چلانا. جی سکول جو ہیں وہ ان کو پرائیویٹائز کرنا, تو آپ بھی چاہتے تھے نا, مطلب آپ کی گورنمنٹ بھی پی آئی اے کو تو بیچنا ہی چاہتی تھی. دیکھیں بیچا تو نہیں نا. عمران خان سے موقف لیے تو انہوں نے کہا جی میں اس حق میں نہیں ہوں کہ پرائیویٹائز کیا جائے, کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ اس کے لیے ہم پوری اسٹریٹجی بنائیں گے اور تمام اداروں کو ہم نے کامیاب کرنا ہے. یہ کیا طریقہ نہیں, دیکھیں بیچا تو نہیں نا, بیچا تو نہیں, ٹھیک ہے, بیچا تو انہوں نے آ کے ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ بات کرنے کی ویسے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بیچنا نہیں چاہیے تھا, اختلاف اس پہ ہے کہ اچھا بیچنا چاہیے تھا, نہیں کمزور بیچا. دیکھیں بیچنے پر تو سب اتفاق کرتے ہیں. نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک کسی کے پاس مجھے ایک گورنمنٹ کا کسی ادارے کا سربراہ لگایا جاتا ہے اور میں بجائے یہ کہ اس کو ادارے کو چلاؤں, میں اس ادارے کو اس نیج کے اوپر لے کر آؤں, اس طرح پولیٹیسائز کروں کہ آخر نوبت یہ آ جائے کہ وہ ادارہ بک جائے, تو پھر میری ایکسپرٹیز, مجھے تنخواہیں, میرے معاملات, آپ جو وزیر بنے بیٹھے ہیں, آپ جو مشیر بنے بیٹھے ہیں, آپ جو کابینہ کا حصہ ہیں, آپ جو معاملات چلا رہے ہیں, آپ پروٹوکول لے رہے ہیں, آپ کس چیز کا لے رہے ہیں؟ جھاگ مارنے کے لیے لے رہے ہیں. پنجابی میں یہی کہتے ہیں کہ آپ نے جھاگ مارنی ہے. پھر تو بات یہ ہے کہ یہ ان کی ناکامی ہے, اور پھر ظاہری بات ہے اپنی مرضی کے آگے ڈیلروں کو دے کر یہ اوپن بولیاں ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے لگتی ہیں. اوپن بڈ ہوئی ہے, ٹیلی ویژن پہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا ہے. بالکل ان کے اتحادیوں نے بتا دیا کہ اس کی قیمت اتنی بنتی تھی, اسپیئر پارٹ کتنی قیمت بنتی تھی, وہ سارے فگر سامنے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے تو اس میں حصہ نہیں لیا. اب منظور صاحب کو کیا جو ایڈوائس کی جا رہی ہے کرتا آفر تو یہ اس کو دے دیتے ہیں, دیکھیں آئے اتنے بیڈر سے کیا کرتے ہیں. دیکھیں وہ تو آپ نے کوالیفائی کرنا ہے نا کہ کس کمپنی کو ہم کوالیفائی کرتے ہیں, اس کے بعد ان کی آپس میں کیسے سیٹنگ کرنی ہے. اب منظور صاحب کے پاس 500 ارب نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کدھر سے دیں. میرے پاس تو 500 ارب نہیں ہے, میرے پاس تو 1 ارب بھی نہیں ہے, میرے پاس تو جن کے پاس ہے انہوں نے اتنی بولی لگائی ہے نا. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے کیا ان کو اوپن دیا, کیا آپ نے اس کے اندر پروسیس کے اندر ہر ایک کو حصہ لینے کا موقع دیا. تو سب سے پہلی بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پرائیویٹائز کرنا ہی نہیں چاہیے. ہم نہیں سمجھتے کہ اس کو پرائیویٹائز کر کے آپ اس کے اوپر جشن منائیں کہ دیکھیں جی ہم نے پی آئی اے کو بیچ دیا. ہماری جو ایئر لائن تھی پی آئی اے, یہ دنیا کی بیسٹ ایئر لائن تھی. آپ نے اس کو جب بیچا ہے, کس وجہ سے بیچا ہے کہ وہ نقصان کے اندر جا رہی ہے, وہ سارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو حکومت کس کی ہے؟ 35 سال سے ہمارا اقتدار ہے, ہماری وجہ سے بیچی ہے. تو یہ تو بات نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ آپ اگر اچھا کام ہو جائے تو آپ کہیں جی کہ دیکھیں جی ہم نے بڑا مارکا مار لیا, ہم نے بڑا یہ کر لیا. لیکن جب آپ کوئی ایسی چیز کریں جو کہ پاکستان کے نقصان کے اندر ہے, تو پھر آپ کہیں جی ہم نے بالکل جی یہ حکومت کا خزانہ جا رہا تھا تو ہم نے بڑا ڈوبتی کشتی کو سہارا دے لیا. تو ایسی تو نہیں ہونا چاہیے. یعنی شیر افضل مروہ صاحب, آپ کی اس پہ رائے کیا ہے کہ یہ پی آئی اے ایک دیکھنے کا زاویہ یہ ہے کہ چلیں 10 ارب میں ہی گئی تو 10 ارب کو مت دیکھیں, وہ جو 30 ارب کا نقصان ہوتا تھا اس سے تو جان چھوٹی, وہ جو آپ کو خسارے کے لیے حکومت کو دینا پڑتا تھا سپورٹ کرنے کے لیے. لیکن دوسرا ہے کہ بھائی یہ اربوں کے اس کے اثاثے ہیں, اس کو بیچنا تھا تو بہتر داموں بیچا جا سکتا تھا, جو کہ کرٹیسزم ہو رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے اس وقت. بہت شکریہ اسد اللہ خان صاحب. میری ذاتی رائے تو سیاست سے بالاتر ہو کے میں تو یہی کہوں گا کہ پہلے مرحلے پہ دیکھیں بک جانا تو جو ہے
دیر آیا درست آیا، پہلے ہی بیچ دینا چاہیے تھا. اربوں 700 ارب روپے پلس تو اس کا خسارہ جو ہے جمع ہو چکا تھا. اور اس سے پہلے یہ ہے بھائی سیتکوں ہمیں سوچنا چاہیے. جس طرح پنجوتا صاحب نے کہا اپنے وقت ایک اچھا ایک مایہ ادارہ جو ہیں وہ اتنا بڑا خسارہ بھی کر گیا، اور سالانہ بنیادوں پہ خسارہ 30 سے 40 ارب روپے جو ہیں ایوریج بنتا تھا. اس کی وجوہات کیوں قوم کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں ہر سیاسی حکومت نے اپنے دور حکومت میں پی آئی اے میں ہزاروں کی تعداد میں بھرتیاں کی. جی اگر 14 جہاز جو ہیں انٹرنیشنل روٹس پر چلتے تھے تو تنخواہیں لینے والے جو تھے وہ تقریباً 13,000 بیٹے ہوتے تھے. تو دوسرا اوپر سے جو ہے پی آئی اے کے عملے کو ٹکٹ فری ہوتے تھے، اور ان کی فیملیز کو پھر چوریاں چکاریاں یہ بھی ساتھ میں چلتے رہے، بدعنوانیاں بھی ہوئی. بلکہ ایک کیس تو اس طرح بھی ہے کہ 135 ملین ڈالر جو ہیں ابھی تک گمشدہ ہیں، نہ طیارہ آیا، ادائیگیاں ہو چکی ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ سیاسی حکومتوں نے اور پی آئی اے کے سربراہان نے اس ادارے کے ساتھ ظلم کیا، اور میرا خیال ہے کہ جو حال پی آئی اے کا ہوا آنے والے وقت میں پی ٹی وی کا بھی ہوگا. اللہ نہ کرے کہ ہو، لیکن پی ٹی وی میں جو عملہ بھرتی شدہ ہے اس کی تعداد سی این این کے عملے سے 3 گنا زیادہ ہے. اب اگر اس طرح تھوک کے حساب سے لوگ سفارشوں پہ بھرتی ہوں گے تو پھر ادارے جو ہیں اتنی تنخواہیں کہاں سے ادا کریں گے؟ تو لہذا جب تک یہ بھرتیوں میں اور سیاسی بنیادیوں پہ بھرتیوں کا تسلسل رہے گا، ادارے جو ہیں وہ فیل ہوتے جائیں گے. باقی آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ادارہ جو ہے اب اس کے خسارے اس انتظامیہ سے، جب حکومت کے ماتحت ہو چاہے کوئی بھی حکومت ہو، وہ خسارہ irreversible ہو چکا تھا. کیونکہ نہ آپ گولڈن ہینڈ شیک دے سکتے تھے امپلائیز کو، نہ آپ سرپلس ملازمین کی چھٹی کر سکتے تھے، کیونکہ شاہین یونین ہے، پیپل پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں، نون کے اپنی اس میں امپلائیز ہیں، پی ٹی آئی والے اپنے جو ہیں گروپ بنائے ہوئے ہیں. تو یوں ان تمام حقائق کی روشنی میں اب جب یہ پرائیویٹ حکام کے پاس جائیں گے، پرائیویٹ مالکان کے پاس، تو ایک تو یہ ہے کہ صفائی ستھرائی ہو جائے گی. جو فالتو عملہ ہیں سیاسی بنیادوں پہ ان کو گولڈن ہینڈ شیک دے کے رخصت کیا جائے گا. میرے خیال میں یہ ان ٹرم ان کنڈیشن میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی آئی اے کے جو اربوں کے اثاثے آپ بتا رہے ہیں، یہ کہ اثاثے جو ہیں وہ اگر آپ پی آئی اے کے خسارے دیکھ لیں جو قرضے ہیں اس پہ، نہ کہ صرف اسپیئر پارٹس کی مد میں، نہ کہ صرف یورپ یا دیگر ممالک میں جو لینڈنگ اخراجات ہوتے ہیں، جو جرمانے ہیں، وہ میرے خیال میں اربوں میں ہیں، اور وہ بھی حکومت کے ذمہ پڑ گئے ہیں، وہ بھی حکومت نے کلیئر کرنے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پی آئی اے کو اگر بیچا گیا ہے تو پی آئی اے کے صرف اپریشنل جو اس کی انٹیٹی ہے وہ بیچی گئی ہے. مگر اس میں مروہ صاحب وہ یہ ہے نا کہ یا تو دیکھیں نا خسارہ اور اثاثے دونوں خریدار کو جاتے، یا پھر خسارہ اگر حکومت نے رکھا ہے تو پھر اثاثے بھی حکومت رکھ لیتی. اب یہاں پر یہ ہوا ہے کہ اثاثے تو خریدار کو چلے گئے، خسارہ حکومت نے اپنے پاس رکھ لیا. میرا خیال ہے آپ ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں. اثاثے جنہیں آپ اثاثے کہہ رہے ہیں، اگر اثاثہ کہہ رہے ہیں تو وہ تو گیا ہے. لیکن جو زمینیں ہیں، جو ہوٹلز ہیں، جو ان کی پراپرٹیز ہیں، جو ان کی گودام ہیں، ویئر ہاؤسز ہیں، وہ تو نہیں بیچے گئے ہیں، اور نہ ان کی کوئی قیمت ادا ہوئی ہے، نہ کوئی اس پیکج کا حصہ تھے. جی وہ صحیح ہے. جو غیر ملکی ملک اثاثے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن ایئر لائن ہے، لیکن کچھ بلڈنگز کی بات ہو رہی ہے نا سر، جیسے بلو ایریا کے اندر، بلو ایریا کی جو بلڈنگ ہے. اینی وے اختیار صاحب، اب اس میں میں چلیے ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہوئے پھر میں آگے پڑھتا ہوں دوسرے موضوع پر. لیکن آپ اس میں یہ جو ابھی پنجوتا صاحب نے بھی بات کی کہ برس ہا برس سے تمام ادارے پہلے خسارے میں گئے، ریلوے خسارے میں چلا گیا، پی آئی اے خسارے میں گیا، اسٹیل مل خسارے میں گیا، بے شمار ادارے خسارے میں. پی ٹی وی کا ذکر ابھی مروت صاحب کر رہے تھے. تو وہ حکومتیں جو 30-35 سال سے حکومت کرتی رہیں، آپ بھی ہیں اس میں اور باقی بھی ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں.
لیکن کیا وہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے خسارے میں لے جانے کے؟ یعنی پہلے آپ ادارے کو خسارے میں لے جائیں اور پھر بیچ کر کہیں مبارک ہو بھئی خسارے والا ادارہ ہم نے بیچ دیا، قوم کو مبارک ہو۔ کل جس طرح سے مبارک باتیں دی جاتی رہیں تو ذمہ دار کا تعین بھی تو ہونا چاہیے نا کہ خسارے میں لے کون گیا؟ دیکھیں جو اپنے نعیم پنجوتا صاحب ہیں یا ان کی جماعت ہے نا، اب ان کے ساتھ میں اس بات پہ کیا بحث کروں؟ 4.25 سال یہ حکومت کر کے گئے ہیں، اس میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے تو پی آئی اے کو مزید برباد کر دیا تھا۔ کیا ان کے پائلٹ کو انہوں نے گراؤنڈ نہیں کیا؟ کیا پی آئی اے کی یورپ میں یو کے میں ساری ایئر سپیس ختم نہیں کر دی گئی تھی؟ ایک تو سکینڈل ایک اور بھی ہے کہ وہ ایئر سپیس پائلٹوں کو اس لیے گراؤنڈ کیا گیا، پی آئی اے کو اسی لیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ان کو بین کرا دیا گیا یورپ اور یو کے میں، تاکہ اس کی ایئر سپیس کسی اور ایئر لائن کو مل جائے، اس میں کک بیک لیا گیا۔ وہ تو ایک اور سکینڈل ہے، وہ تو الگ چیز ہے۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی دور حکومت میں ان جو خسارے میں چلنے والی حکومت ہے 4.25 سال سے ایمپل ٹائم آپ نے اس سپیس میں کیا کیا؟ اس کا جواب تو پنجوتا صاحب دیں گے، لیکن جو آپ سے سوال ہے سر اختیار صاحب اس کا جواب تو آپ ہی دیں گے نا، آپ اپنی حکومت کا جواب دیں گے، یہ اس کا جواب میں اسے بتا رہا ہوں۔ لیکن سر اختیار صاحب جب پی ٹی آئی 2018 میں پی ٹی آئی کے پاس پی آئی اے آئی تو کتنے منافع میں تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں آپ کہیں بھی دیکھیں اس طرح کے ادارے جو ہوتے ہیں یہ اس کو پرائیویٹائز کر کے ہی چلایا جاتا ہے۔ حکومتوں کا کام اس کی ایڈمنسٹریشن اپنی پالیسی میکنگ ہے اور نظام وضع کرنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی پہلا ملک نہیں ہے کہ جس میں کوئی ادارہ جو ہے نجکاری کی، آپ کا باقاعدہ ایک نجکاری بورڈ بنا ہوا ہے، نجکاری کمیشن بنا ہوا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ اب مجھے جواب دے اس بات کا کوئی، خیبر پختونخوا کے جو بجلی کی کمپنی ہے پیسکو اس کو کہتے ہیں، 124 ارب روپیہ اس کا سالانہ خسارہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پر حکومت ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں پولیس فورس دے دیں تاکہ لوگوں سے ریکوری کریں، بجلی چوری بند کریں۔ یہ مدد ہی نہیں کرتے، یہ صرف گریڈ اسٹیشن جا کر بٹن آن کر دیتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کیوں کی ہے۔ تو اب یہ تو کرتے ہیں صرف وہ پاپولسٹ نعرہ اور پاپولسٹ سیاست، ادارے کو اٹھانے میں تو یہ تو کردار کیا، یہ تو اپنا اس میں کوئی انپٹ تک بات کی حد تک بھی نہیں دیتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہ نہیں ہے، یہ تو irrelevant لوگ ہیں، اس کے ساتھ ان کا کوئی مزاج ملتا ہی نہیں ہے۔ تو ان کے میں اب فیڈ بیک میں کیا تبصرہ کروں؟ پاکستان کو یہ جو بات ہے نا جس نے شیر افضل مروت بھائی نے کی ہے، گزشتہ 10 سال میں 7 سے لے کر 800 ارب روپیہ پی آئی اے کا خسارہ ہے۔ دے سکتے ہیں آپ؟ کون دے گا؟ تب ایسی چیزوں کو، ایسے اداروں کو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے۔ لیکن وہ ابھی بھی وہ خسارہ تو دینا ہے نا سر، حکومت نہیں دینا ہے وہ خسارہ، تو آگے کسی اور کو ٹرانسفر نہیں ہوا اختیار صاحب، وہ خسارہ تو حکومت نے دینا ہے اور حکومت نے کا مطلب ہے کہ عوام نے دینا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہے۔ چلیے کچھ سوال آپ نے نعیم حیدر پنجوتا صاحب کے لیے چھوڑے ہیں، اس کا وہ پوائنٹس لے رہے ہیں، جواب دیں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ آپ نے نعیم حیدر پنجوتا صاحب اگر رسپونڈ کرنا ہے اختیار ولی صاحب کو، یا میں دوسرے ٹاپک پر آؤں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے تو یہ کہا کہ آپ کا 124 ارب روپے کا خسارہ پیسکو کا ہے، آپ کی حکومت ہے 12 سال سے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہماری حکومت ہے وہ 3.5 سال کی ہے، آپ کی حکومت 35 سال کی ہے۔ آپ نے جو تمام ادارے بیچے ہیں، برڈن آپ پہ آتا ہے یا جس نے 3 سال حکومت کی ہے اس پہ آتا ہے؟ ظاہری بات ہے نا، جس نے زیادہ حکومت کی ہوتی ہے اس کے پاس تو موقع ہوتا ہے اداروں کو ٹھیک کرنے کا۔ اس کو ادارے کو اور تباہ کر دیا، دیکھیں اور تباہ کیا، آپ کے پاس تو بڑے ایکسپرٹ ہیں پاکستان میں بھی اور باہر کے، اور آپ خود بھی ایکسپرٹ ہیں، آپ کے پاس بڑی بہترین ٹیم ہے۔ آپ اس ٹیم کے ذریعے جو ہیں وہ اس طریقے سے معاملات کو لے کر چلیں۔ آپ کے پاس پورے 2 سال ٹائم تھا۔ اچھا وہ کہتے ہیں 35 سال کی حکومت پوری کریں، وہ ٹوٹل ملا کے ان کے 6 ساڑھے 6 7 سال بنتے ہیں یا 8 سال بن جائیں گے۔ چلیں دیکھیں 5 سال ایک ہیں، 2.5 سال ایک ہیں، 2.25 سال ایک ہیں، ٹوٹل ان کی یہ ٹینیور ہے۔ کتنی اب ان کو بتائیں نا، یہ 35 سال پورے کریں، 9 ہو گئے۔ ٹھیک ہے، خسارہ جو تھا ہم چھوڑ کے گئے تھے، آپ کے پاس 2 سال تھے، آپ کے سارے شہباز شریف صاحب جلسے کے اندر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ مجھے صرف 6 مہینے کا موقع دے دیں، میں آپ کو مہنگائی کنٹرول کر کے دے دوں گا، ملک بڑی صحیح معیشت پہ۔ ہر روز ہم بیانات سنتے ہیں کہ اب صحیح پٹڑی پر چل گیا۔ آپ کے وزیر جو سرمایہ کاری ہیں
وہ فرما رہے تھے کہ جناب ان 2 سالوں کے اندر 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں آئی اور بہت ساری کمپنیاں پاکستان سے دبئی چلی گئی ہیں, بہت سارے لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں, سرمایہ کار ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں. تو آپ کے اپنے وزیر جو یہ فرما رہے ہیں, تو ہماری تو بات نہ کیجیے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو IMF کی شرط تھی کہ آپ اس کو پرائیویٹائز کریں, خسارہ ہے, اور جہاں تک ہمیں پتہ چلا, ہم نے پڑھا کہ IMF کی شرط کے مطابق کیا گیا, تو آپ تو تمام چیزیں IMF کے مطابق کر رہے ہیں, لیکن جو دوسری چیزیں ہیں, کرپشن ہے, بددیانتی ہے, گورننس ہے, یا جو آپ کے جو ایک اشرافی ہے جو حکومت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, اس کو بھی کنٹرول کرے. اور انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو پیسہ یہاں سے باہر آپ لے کر گئے ہیں منی لانڈرنگ کے ذریعے, وہ بھی آپ واپس لے کر آئیں, اور سزاؤں کا عمل اگر ٹھیک طریقے سے ہو کہ جس نے کرپشن کی ہے, جس نے باہر پیسہ لے کر گئے ہیں, تو شاید پھر معاملات تمام معاملات بہتر کریں. صاحب دیکھیں نا, آپ کے 3 سال یا 3.5 سال کا آپ کو جواب تو دینا ہی پڑے گا نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے, چلیے 3 سال مدت کم ہوتی ہے کسی ادارے میں انقلاب لانے کے لیے, لیکن ڈائریکشن تو سیٹ ہو ہی سکتی ہے نا. آپ نے جیسے ہیلتھ کے پروگرام میں کافی حد تک ایک تبدیلی لے کر آئے اور کامیاب بھی رہے, لیکن ان اداروں میں اس کی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بنیاد ہی آپ نہیں ڈال سکے. تو جہاں پر ناکامی ہے اس کو تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا نا, سارا آپ ملبہ دوسروں پر نہیں ڈالیں گے. دیکھیں PIA کے اندر ایک بھی تقرری جو ہے سیاسی بنیادوں کے اوپر نہیں ہوئی, ایک بھی انڈکشن سیاسی بنیادوں کے اوپر نہیں ہوئی. انہوں نے تو تمام تر انڈکشنز ہوں, تمام تر تقرریاں ہوں, تمام تر سیاسی معاملات مداخلت ہوں, وہ ان کی وجہ سے ہوئے. 2018 کے اندر صورتحال یہ تھی کہ اس وقت بھی 2018 میں جب ہماری حکومت ہمیں ملی, 295 ملین روپے کا خسارہ جو ہے PIA کو تھا, تو اس سے پہلے تو ان کی حکومت تھی, تو ہمیں تو خسارے کے اندر ملی. اس کے باوجود ہم نے پرائیویٹائز نہیں کیا, آپ نے پرائیویٹائز کیا ہے, آپ نے بیچا ہے, اور اب بیچنے کے اندر آپ نے یہ ڈالا ہے کہ 1 سال کے بعد جو ملازمین ہوں گے وہ بھی حکومت کے کھاتے میں ہوں گے, ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں وہ بھی حکومت دے گی. اگر شہرت عمر صاحب اجازت دیں تو میں اختیار صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ میں بالکل شارٹ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. رحیم حیدر پنجوتا صاحب نے کہا کہ ہم نے 35 سال حکومت کی ہے. 35 سال کا میں نے پوچھا, یہ 35 سال ہمارے پورے نہیں کر سکتے. یہ ویسے PTI کا ایک ڈرامہ ہی ہے, اور ویسے ہی کہہ دیتے ہیں یہ 50 سال سے حکومت کر رہے ہیں. ایک نمبر 2, آج آپ کو پرائیویٹائزیشن پر اتنی اگر تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے یہ بتائیے, یہ جو لاہور, پشاور, اسلام آباد, کوئٹہ, کراچی, جتنے ایئرپورٹس ہیں, یہ IMF کے پاس کون گروی رکھوا کے گیا ہے؟ پاکستان کا اسٹیٹ بینک کس نے IMF کے پاس گروی رکھوایا ہے؟ گوادر پورٹ کس نے گروی رکھوایا ہے؟ موٹر ویز پاکستان کے 26 کلومیٹر کس نے گروی رکھوایا IMF کے پاس؟ عمران خان نے. وہ جو کہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن میں قرضہ نہیں لوں گا. تو میرے خیال میں ایسی بات نہ کی جائے کہ جو ہم اچھا کام بھی کریں آپ اس کو برا کہیں, اور جو آپ برے کام کر کے گئے ہو اور اس پہ آپ مٹی ڈال کے اس کو کاسمیٹک گلاس اوور کے ساتھ پیش کریں گے, واہ واہ, اپنا ملبہ دوسروں پر مت ڈالیں. آپ کا یہ کامنٹ ہے. اب میں شیر افضل مروت صاحب, صورتحال یہ ہے کہ کل وزیر اعظم نے مذاکرات کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تیار ہیں, آئیں مذاکرات کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایک تو یہ کہ اس کا کوئی ابھی تک مثبت جواب نہیں دیا باضابطہ, لیکن جو ان آفیشیل ایک رپلائی دیا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے. شیخ وقاص اکرم سیکرٹری اطلاعات ہیں, وہ کہتے ہیں جی بڑے کلیئر ہے, خان صاحب کا پیغام ہے کہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے. ہدایات آ چکی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کر رہی ہے, یعنی فیصلہ تو ہو گیا. مروت صاحب, مذاکرات نہیں ہونے جا رہے پھر؟ اسد اللہ خان, ہدایات تو 24 نومبر کے لیے بھی تھی کہ 24 نومبر کو جو ہیں ریلیز اور جلسے جلوس لانے ہیں اسلام آباد, وہ بھی ہدایات تکمیل تک نہیں پہنچی. آپ نے اگر کچھ انٹرویوز اور سنا دیتے نا تو آپ کے سامنے موجودہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس ایشو پہ نیریٹو ہے وہ بالکل سامنے آ جاتا. آپ نے بیرسٹر گور صاحب کا بیان نہیں سنوایا جو مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے بات کی کانفرنس میں. آپ نے چکزئی صاحب کا بیان نہیں سنوایا, اور آپ نے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا بیان بھی نہیں سنوایا. جی لیکن ظاہر ہے وہ تو تحریک تحفظ آئین کا پلیٹ فارم ہے نا, اور یہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی فائنل اختیار ان کے پاس ہے, لیکن ہم تو مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. اور آپ نے علیمہ خانم کا بیان بھی نہیں سنوایا. یہ سارے بیانات ہم نے پچھلے 2-3 دن کے پروگرام میں سنوائے تھے, ویسے بائی دا وے آج نہیں سنوایا. بس میں صرف یہ کہوں گا کہ ہر ایک یہاں پارٹی کا ایک بیانیہ اگر ہوتا تو پھر تو تمام ایک پیج پہ ہوتے. ہر ایک شخص کا اپنا بیانیہ ہے اور اس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں PTI کو کہ PTI. شیخ وقاص صاحب کہتے ہیں جی ہمیں نامنظور ہے,
چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ مذاکرات کریں. چکزئی صاحب کہتے ہیں مفاہمتی حل ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی کہا ہے. اچھا دوسری طرف جو ہے خان صاحب کے ذہن کو تو ہم سمجھتے ہیں, وہ تو صدا کا ایک مائنڈ ہے اس کا کہ وہ کبھی ایگریشن سے کم پہ راضی نہیں ہوتے ہیں اگر اس پہ کوئی بیلیجرنسی ہوتی ہے. تو لہذا خان صاحب تو اول دن سے احتجاج کے قائل ہیں اور اس کا پوائنٹ آف ویو تو ہمیں بڑا کلیئر ہے. اصل مسئلہ ہے کہ جو خان اور خان کے جو میسنجرز ہیں جی ان کا نیریٹو ایک ہے, لیکن جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, جو چیئرمین ہے یا جو پورے آئین پاکستان کے سربراہ ہیں محمود خان چکزئی یا پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین, ان کا نیریٹو ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. کوئی بھی مزاحمت اس وقت نہیں چاہتا ہے. اس کے پیچھے بڑے ویلڈ ریزن ہے. پہلی بات تو یہ ہے, خان کا بیان تو 5 اگست کو بھی آیا تھا نا کہ اس کو ایپیکس ڈے بنا دیں. پھر کیا ہوا, 14 اگست کو بھی آیا تھا, پھر کیا ہوا. ابھی بھی آپ نے جلسے دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کو انتہائی احترام کے ساتھ یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ مزاحمت جو ہے یا احتجاجی تحریک تب سیریس لی جائے گی جب سب سے پہلے آپ یہ جتلا اور بتا سکے کہ ورکر کا اور پاکستانیوں کا احتجاج کا موڈ بن چکا ہے. ذہنی طور پہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کا ورکر تیار ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج کے لیے جب احتجاج ہوتا ہے اس کی مثال اس طرح ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو فزیکل انکارنیٹ بنانا ہوتا ہے. یعنی آپ نے یہ دکھانا ہے کہ جناب ٹاپ لیڈرشپ اور فیلڈ جو ورکرز ہیں, کوارڈینیشن ہے, لاجسٹکس ہیں, ان ساری چیزوں پہ آپ کی گہمی نظر آتی ہے. آپ سوشل میڈیا کمپین کرتے ہیں, موٹیویشن دلاتے ہیں, ترغیب دیتے ہیں, اور ایک ہلچل سی مچی ہوتی ہے. جگہ جگہ آپ جلسے کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو ابھارتے ہیں, اٹھاتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ٹیمپو, ایک مومنٹم بنتا ہے, اور اس کو پھر امپیٹس ملتا ہے. جب آخری دن آتا ہے تو اس کو آپ واضح کر دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں جگہ سے فلاں جگہ کے لیے روانہ ہوں گے. ہم نے درمیان میں اگر کچھ آیا تو اس طرح کرنا ہوگا, اور جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو پھر ہم نے یہ کرنا ہے. اور جب تک ہمارے یہ نتائج نہیں ملتے ہیں یہ لا عمل ہوتا ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ فیلڈ میں کہیں پر ہو رہی ہے, بس خان نے پیغام دے دیا اور سہیل افریدی صاحب نے کہہ دیا کہ ریسیوڈ. میں آج بھی آپ کو وثوق اور دعوے سے کہتا ہوں کہ مجھے مارچ تک کوئی احتجاج ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. مارچ کو بھی تب ہو سکے گا جب یہ ان چیزوں کا آغاز تو کریں, شروعات تو کریں. پارٹی اگر بکھری ہوئی ہے, دیکھیں ابھی پولیٹیکل کمیٹی نے مزید دراڑیں ڈال دی ہے, مزید منتشر ہو گئی ہے. پہلے پارٹی میں اختلافات ہوا کرتے تھے اور خان کا لفظ آخیر ہوا کرتا تھا. اب پارٹی میں گالم گلوچ ہوتی ہے, پارٹی میں دشمنیاں بنی ہوئی ہیں, اور یہ دشمنیاں اب خان بھی ختم نہیں کر سکتا ہے. کون مطلب یہ ہے کہ گالم گلوچ کرنے والے کو, الٹا لٹکانے والے کو, تذلیل کرنے والے کو کب کر سکتا ہے. آپ نے یہ کہا جی مروا صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ ہے, ہر ایک کی اپنی رائے ہے, اور جن کو اختیار دیا گیا ان کی رائے کے بغیر ہی فیصلہ ہو رہا ہے. اب پنجوتا صاحب آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں جی جی کہ قبلہ کسی کا ہو یا نہ ہو, جس کے منہ میں جو بات آ جاتی ہے بول دیتا ہے. باقی بالکل ٹھیک ہے, نہیں میں نے کہا جس کے منہ میں جو بات نکل جاتی ہے وہ نکال دیتا ہے. پارٹی ڈسپلن میں کوئی نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا اب اس میں پنجوتا صاحب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کا اختیار یا احتجاج کا اختیار خان صاحب نے دیا ہے جی علامہ راجہ ناصر عباس کو اور محمود چکزئی صاحب کو. اب وہ تو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, اور ادھر شیخ وقار صاحب کہتے ہیں جی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. بھائی جس کو اختیار دیا پھر یا تو اس کو فیصلہ کرنے دیں یا پھر خود فیصلہ کر لیں. اسد صاحب انہوں نے مذاکرات کی بات کی نا, دوسری طرف سے کوئی پہل کی گئی. ہاں تو دوسری طرف سے وزیر اعظم نے کہا ہے نہیں. دیکھیں ایسے نہیں ہوتا نا. کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے پریکٹیکلی اپروچ کرنا ہے ان کو. آپ جائیں, آپ نے جن کے اوپر ظلم کیا ہے, جن کے اوپر جبر کیا ہے, جن کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں, جن کے ورکروں کو آپ شہید کرتے ہیں. دیکھیں اپروچ, اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, 3 چیزیں آپ لے کر جائیں. 26 نومبر اور 9 مئی کے اوپر کمیشن,
مینڈیٹ عوام کو واپس، اور تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی. تو پھر مذاکرات کیوں بات کریں؟ نہیں تو مذاکرات انہی موضوعات پر مذاکرات ہونے ہیں. دیکھیں یہ کیا 3 چیزیں جو ہیں ہم نے غلط کی ہیں. آپ فیصلہ کرا رہے ہیں، اسی کے اوپر ایک پول بنا لیں، پاکستان کی عوام کو کہیں کہ اس چیز کے اوپر ووٹ ڈالیں. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مذاکرات کا اختیار آپ نے محمود چکزئی میں صاحب وہی کو کہہ دیا رہا ہوں. دیکھیں باہر وہ ہے نا، وہ لیڈ کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے ان کے ذریعے معاملات آگے بڑھائیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس طاقت ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پورا سسٹم جو ہے نا، ایک تو جن کے بارے میں فائلیں کرپشن، بدیانتی اور سارے کیسے سنائے جاتے تھے ان کو بٹھا دیے. دوسری طرف جو رول آف لا ہے جس میں عدالتیں، تمام چیزیں، تمام ادارے، ان کو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے کنٹرول ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں کنٹرول ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. دیکھیں آپ جب کسی کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں نا تو اس کے پاس کیا آپشن ہوتا ہے؟ اس کے پاس یا آپشن ہوتا ہے کہ معافی مانگ لے، سرنڈر کر دے، ٹھیک ہے جی. دوسرا اس کے پاس آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو جو ہے پیچھے دھکیلیں، گلے میں ہاتھ ڈالیں، پیچھے ڈگیں، جو بھی اس کی آپ ڈیفینیشن لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام 80% عوام، اس سے آپ کیسے معافی؟ آپ زبردستی تو 9 مئی کی پریس کانفرنس 100 پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے کرا لیں گے. 8 فروری کو کیا فیصلہ ہے؟ تو قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. جن سے آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان سے جا کے اپنا مقدمہ ان کے سامنے جب ثناء اللہ مستی خیل رکھتے ہیں تو آپ انہیں میر جعفر میر صادق کہتے ہیں. دیکھیں معاملہ ثناء اللہ مستی خیل کا نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کھلے خط لکھے، عمران خان نے ٹویٹر کے ذریعے پیغام دیا. آگے سے کیا کہا گیا؟ ہمیں کوئی مسئول، ہم نے نہیں دیکھتے، ہمیں کیا پتہ. پولیٹیکل معاملہ، پولیٹیکل لوگوں سے بات کریں، یعنی ان لوگوں سے جن کو آپ نے بٹھایا. تو یہ بات نہیں ہے، آپ حقائق کے ساتھ چلیں. آپ ملک کی خاطر بڑھنا چاہیے اس کو جس کے پاس کرنے ہیں کہ نہیں کرنے. دیکھیں کیٹیگوریکلی دیکھیں مذاکرات سمپل بات ہے. ہمارے اوپر جبر کیا جا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم ہمارے اوپر جبر. دیکھیں جو جبر کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ لینیٹ ویو لے ملک کی خاطر. چلیں وہ بالکل صحیح ہے. اس کا جواب ان ساری باتوں کا اختیار ولی صاحب تفصیل سے دیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اختیار ولی صاحب ان باتوں کا ذرا جواب دے دیں جو نعیم حیدر پنجوتا صاحب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اختیارات تو تب ہو سکتے ہیں نا جب آپ کوئی لینینٹ بیہیویئر شو کریں گے. جس نے جبر کیا ہے وہ اپنا جبر کو کم کرے گا تو بات چیت ہو سکتی ہے. ملاقاتیں ہو نہیں رہی، کوئی لینینٹ ویو، وہ جو سیران کوٹ لکھپت ہیں ان کے لیے کچھ ہو نہیں رہا، تو کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ ہمیں کب شوق تھا کہ آپ کے ساتھ مذاکرات کریں؟ یہ تو آپ کا اپنا رونا دھونا بند نہیں ہو رہا تھا. 1 ہفتے میں 10 دنوں میں بیرسٹر گوہر نے 5 بار پریس کانفرنس میں اور میڈیا ٹاک میں یہ بات کی کہ بس بہت ہو گیا، ہم سے بات کریں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، معافی تلافی کریں، رفع دفع کریں. رونا دھونا آپ کا بند نہیں ہو رہا تھا. وزیر اعظم نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور آپ کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے. اور اب مجھے تو یہ اندازہ ہے وزیر اعظم نے تو وہ بڑی کرسی پر بیٹھ کے بڑا لیڈر ہے، اس نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فیصلہ کرنے والا بندہ موجود نہیں ہے. جس بندے کو انہوں نے اس وقت چیئرمین بنایا ہوا ہے بیرسٹر گوہر کو، میرے لیے I have a very high respect for him. وہ ان میں وہ ہے، میں کہتا ہوں ایک آنکھ والا راجا ہے. وہ رضیہ ہے اور گنڈوں میں پھنس گیا بیچارہ. اس کی بات کو یہ لوگ خود کوئی اس کی توقیر نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے. ہمارے وزیر اعظم نے قدر کر دی. اگر ہمارے پاس اختیار ہے یہ تو مت کرو، ہمیں تو کوئی شوق ہی نہیں آپ سے بات کرنے کا. ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ کے ڈی این اے میں، پاکستان تحریک انصاف کے ڈی این اے میں پولیٹیکل ڈائلاگ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ جماعت جو یہ سمجھتی ہے کہ ان کا لیڈر، ان کی جماعت، یہ پورے 25 کروڑ عوام اکیلے یہ لوگ ہیں، دوسرا تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ باقی پارٹیوں نے لاکھوں ووٹ لیے ہیں، ان کی ایک وجود یہاں پر موجود ہے. مت بھولیں کہ 2018 میں آپ کو ایز اے پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا اور آپ کا پروجیکٹ فیل ہو چکا ہے. وہ اب معاملات نہیں ہونے والے کہ آپ کی مرضی کا چیف جسٹس ہو، آپ کی مرضی کا چیف الیکشن کمشنر ہو، آپ کی مرضی کا جنرل قمر جاوید باجوہ ہو، کوئی آپ کی مرضی کا فیض ہو. ایسے حالات دوبارہ نہیں آتے. وہ ایک آئیڈیل سچویشن تھی. اب آپ کو میرے خیال میں میرا مشورہ ہے مفت کا کہ زمین پہ پیر رکھیے اور زمینی حقائق کو سمجھیے. اب وہ حالات نہیں رہے ہیں. اب وہ چیزیں، وہ نہ خلیل رہا نہ وہ فاختہ رہی، نہ خلیل ہے اور نہ فاختہ اڑے گی. تو میرے خیال میں آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہم نے، لیکن جواب نہیں. یہ بات حیرت کی بات تو ہے
کہ بھائی ایک پارٹی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں مذاکرات کرو اور سیکرٹری اطلاعات کہتا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، تو ایک پارٹی کے دو ٹاپ کے لیڈر جو ہیں وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اب اس میں اب مروت صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو فواد چودھری صاحب کا فارمولہ ہے یہ کتنا قابل عمل ہے؟ آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو کوٹ لکھپت کے اسیران ہیں ان کو پیرول پر ہی رہا کریں، مگر رہا کریں، پیرول پر رہا کریں، عمران خان سے ملاقات کرائیں، وہ جا کے انہیں لگتا ہے عمران خان کو کنونس کر لیں گے اور عمران خان جو ہے وہ ایک قدم پیچھے ہٹیں گے، بات آگے بڑھ جائے گی۔ آپ کو یہ فارمولہ قابل عمل لگتا ہے؟ دیکھیں جو کوٹ لکھپت کی لیڈرشپ ہے وہ ایک بات ان کی درست ہے کہ وہ خان کو صحیح بات کر سکتے ہیں، یہاں تو خان کو کوئی درست بات بتانے والا، صحیح راستہ دکھانے والا، صحیح فیڈ بیک دینے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ جو بھی خان کے پاس جاتے ہیں وہ پہلے مرحلے پہ تو اپنی پارٹی میں اکاڑ پچھاڑ کے لیے سازشیں کرتے ہیں، اور دوسری بات جو خان کو وہ بتاتے ہیں کہ جی پورا پاکستان تیار ہیں، بس آپ کی اشارے کی دیر ہے، تو لہٰذا یہ نہیں بتاتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہے نا، وہ خان کو کنونس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو بات کی بات ہے، پہلے تو یہ ہے کہ ان کی پیرول پر رہائی عمل میں آ بھی سکتی ہے یا نہیں۔ یہ جو فواد چودھری صاحب کا فارمولہ ہے یہ قابل عمل ہے یا نہیں؟ پہلا سوال تو پہلا مرحلے کے اوپر ہے۔ دیکھیں اگر قانونی طور پہ دیکھیں تو پیرول پہ رہائی جو ہے وہ صرف کوئی ذاتی ایسی ایمرجنسی ہو، جیسے خاندان میں کوئی فوتگی ہو تو اس کے لیے پیرول تو ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی بھی کیسز ہوئے ہیں جہاں پیرول میں باقی سزائیں بھی تقریباً پیرول پہ یعنی باہر گزاری گئی ہیں، لیکن ایسے کیسز میں جہاں ملزمان پہ گرچہ ناجائز ہے دہشت گردی کے الزامات ہو، پیرول پہ رہائی کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تو ملاقاتوں کے لالے پڑے ہیں، وہ تو پیرول پہ رہائی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ باہر آ بھی جاتے ہیں تو ایک بات میں بتا دوں، خان صاحب جو ہیں وہ بڑے مطلب اپنے عقیدے میں، اپنے نظریات میں بڑے اٹل ہیں، وہ مانتے کسی کی نہیں ہے، وہ کرتے اپنے ہی ہیں، تو لہذا ان کی رہائی یہ جو ہے وہ کوئی خاص امپیکٹ نہیں ڈالے گی۔ ہاں البتہ یہ ہوگا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب اور ان کے دوست جو کوششیں کر رہے ہیں ان کی ٹرولنگ شروع ہے کہ آج کل جو بھی پی ٹی آئی میں یا پی ٹی آئی سے وابستہ یا خان کا کوئی متوالا خان کے لیے اپنے تئیں کوشش کرنا چاہتا ہے تو بریگیڈ آگے آ جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہی کام وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی کریں گے، جو ہی جیل سے باہر آئیں گے تو اس کی جو 2 سال سے وہ ابھی بھی جب ایک کیس ہے وہ بریت ہوتی ہے ان کی تو سوال اٹھ جاتا ہے کہ باقیوں کی تو نہیں ہوئی، شاہ محمود قریشی کی بریت کیسے ہو گئی؟ یہ سوال تو ابھی بھی ان کے اوپر الزام لگ جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی شاہ محمود قریشی تو لاہور میں تھے ہی نہیں اس لیے ان کی بریت ہو رہی ہے۔ اینی وے سر، میں آخری میرا سوال یہ ہے کہ بنجوتا صاحب آپ نے چلیے مذاکرات نہیں کرنے، لیکن جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے جو آپ نے پچھلے سال نومبر میں کیا تھا، 24 نومبر کو یا 26 نومبر کو میکسیمم زور آپ نے اس دن لگا لیا تھا، اس کا بھی فائدہ نہیں نکلا، تو آج آپ کیسے مذاکرات سے اپنے نتائج حاصل کر سکتے ہیں احتجاج سے؟ دیکھیں ڈی چوک کا خان صاحب نے منع کیا ہوا ہے سختی سے۔ دوسرا جو آپشن ہے ہمارے پاس اویلیبل ہے جس میں پورے پاکستان کے مختلف روڈز بند کر سکتے ہیں، کے پی کے جو بارڈرز ہیں ان کو بند کر سکتے ہیں، یا اگر ڈی چوک کا بھی پروگرام بنتا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں خان صاحب کی دوبارہ انڈورسمنٹ ہوگی یا متفقہ کوئی لائحہ عمل بنے گا تو اس میں ہم آگے بڑھیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہماری جو کوشش ہے، جو جدوجہد ہے، جو خان صاحب کا حکم آیا اسٹریٹ موومنٹ کا، وہ بالکل سٹارٹ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے، متفقہ طور پر بڑھیں گے اتحاد کے ساتھ۔ اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا کے روڈز کو بند کرنا تو یہ تو آپ ہی کے اپنے لوگ اس سے پریشان ہوں گے اور آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے روڈ بند کرنے سے کسی کی صحت پہ کیا اثر ہوگا؟ نہیں، خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ باقی جتنے بھی ہیں، جیسے پنجاب کے اندر ہیں، سندھ، بلوچستان، جی بی، اے جے کے، پورے پاکستان کے نہیں دیکھیں وہ تو نہیں کرنے دے گی، کیونکہ وہ ایک جھوٹ کا نظام قائم کی ہوئی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، لوگوں کا مینڈیٹ واپس ہو۔ تو آپ کا یہ پلان ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مختلف پلانز زیر غور ہیں۔ چلیے بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب، اختیار ولی صاحب اور شریف احمد صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔